نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. So this beautiful dua, again a reminder what it means. इसमें मूसा अलैहि सलाम दुआ कर रहे हैं दिल के खुलने की. कुरान का ताल्लुक़ दिल से है, सीना खुलना, सो द ओपननेस टू बी एबल टू एक्सेप्ट जो दीन हमें बताता है. और फिर कि ये रास्ता मुश्किल है क्योंकि नफ्स पे काबू पाना पड़ता है, तो ये मामला अल्लाह ताला आसान कर दें. ज़बान में कोई गिरा हो तो अल्लाह ताला वो खोल दें ताकि दूसरों को बात समझ आ सके. और आखिर में उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम के हवाले से दुआ की थी, बट you can or I can pray for whoever in our family we want کہ وہ اس راستے پہ ہمارے ساتھی ہوں, because without the support of family it becomes a tough battle. تو وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, Allah Ta'ala give me somebody who helps me on this path. Today is Friday and subhanallah آج سورۃ الکہف کا دن ہے. جو ورلڈ اوور جیو پولیٹکس ہیں, جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے اور زیادہ ضروری ہے کہ سورۃ الکہف کی فرسٹ 10 اور لاسٹ 10 آیات جو ہیں وہ پڑھی جائیں. اینڈ آلسو بیکاز یہ اگلے ہفتے تک نور رکھتی ہیں, انسان کو نور کی پروٹیکشن میں رکھتی ہیں اور دجال کے فتنے سے محفوظ کرتی ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلا ہے. سو سبحان اللہ, جو فرسٹ 10 ورسز ہیں ان میں سے صرف ایک ورس وچ واز اسٹرائکنگ می ٹوڈے آج کے لیے. I'm gonna go to this beautiful verse number 7 of Surah Al-Kahf. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا, بے شک ہم نے بنایا ہم نے زمین پر اس کی زینت. Indeed we have made that which is on the earth adornment. خوبصورتی لفظ زینت ہم لوگ جانتے ہیں. So everything that's beautiful and whether we accept or not, ہم سب کہیں نہ کہیں اندر سے حسن پرست ہوتے ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حلوۃ خضرۃ کے الفاظ آئے ہیں کہ دنیا بڑی میٹھی بھی ہے اور بڑی رنگین بھی ہے, اپنی طرف کھینچتی ہے. It has been wedding season. We know how much of dunya we are seeing in that. We know it's been vacation season. And so it is a test for all of us, me before anybody else. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس زمین پہ جو تم آئے اور جو تمہارا لمیٹڈ ٹائم ہے, یہاں پر خوبصورتی کی چیزیں اور اٹریکشن کی چیزیں بنائی ہیں. سو دیٹ کین بی اینی تھنگ. فار مین اٹ کین بی cars or their job, and I'll know it can be, I mean, some of us love horses. ہم لوگوں کو کسی چیز کی محبت ہوتی ہے اور کوئی چیز, گھر بہت بڑی اٹریکشن ہے. آئی تھنک فار ویمن اٹس آئی تھنک سب سے زیادہ ایک جو پل ہوتی ہے وہ اپنے گھر کی ہوتی ہے اور اپنی جگہ کی ہوتی ہے. ہماری فیملیز, ہمارے بچے, ہمارے اسپاؤزز, ہمارے فرینڈس, ہمارا سوشل سرکل, واٹ وی ویئر, ہاؤ وی اسپیک. کسی کے لیے ذہانت یا انٹلیکٹ جو ہے وہ زینت میں شمار ہو جاتا ہے, اینڈ دیٹس واٹ وی اسٹارٹ ڈویلنگ آن. اور بتایا گیا ہے کہ اللہ نے یہ خوبصورتیاں دی ہیں سو دیٹ دس ورلڈ از بیوٹیفل, مگر اس کا ایک مقصد ہے. زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا. So all of this beautification is but a test, so that we may test them as to which of them is best indeed, تاکہ ہم آزما سکیں کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے. اینڈ نارملی ایسے ہوتا ہے, اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس شخص پہ بڑی آزمائش آ گئی, پر جو نعمتیں ہیں وہ بہت بڑی آزمائش ہیں. بیکاز وی آر بینگ واچڈ, what do we do with it, how grateful we are, how do we actually use that نعمت.
اینڈ سو اگر اللہ نے مال دیا ہے یا ٹائم دیا ہے یا ہیلتھ دی ہے یا سپورٹیو فیملی دی ہے یا علم دیا ہے، اس کا ہم کریں گے کیا؟ آگے کس طرح سے جائیں گے؟ سو دس از اے بیوٹیفل آیا. اینڈ وائی دس واز امپورٹنٹ از بیکاز ونٹر سیزن از اے سیزن آف ٹریولنگ، ویڈنگز، اے لاٹ گوئنگ آن. We have just embarked on 2024. So being the bubble burster, اسلامکلی تو کوئی نیو ایئر ہے نہیں، نہ محرم میں نہ جنوری میں، ٹھیک ہے. بٹ اگر آپ کوئی بھی ٹائم شروع ہو، جیسے نیا ہفتہ شروع ہوتا ہے، مہینہ ہوتا ہے، زندگی کا کوئی سال شروع ہوتا ہے، اس میں اگر ریفلیکشن جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ کیا کوئی چیز ایسی ہے جس پہ ہم اس میں غور و فکر کر سکتے ہیں، تو وہ ضرور کریں. مگر وائی از اٹ پرابلمیٹک؟ آئی تھنک وی آل نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے جو شباہت رکھے کسی اور قوم کی وہ انہی میں شمار ہوگا. سو ایون ان ایوری ڈے اوکیزنس ہمیں جو 2 عیدین دی گئی ہیں اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ اسلامکلی تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ دیر از اے لاٹ آف سیلیبریشنز دیٹ وی ڈو، سو مے بی اٹ از ٹائم ٹو ریفلیکٹ اپان دیٹ ایز ویل. اسی لیے میں بالکل بریفلی ٹچ کر رہی ہوں. میں ایک بہت پیاری کوٹیشن دیکھ رہی تھی، اور وہ بالکل ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے اباؤٹ دا ایئر، اور اس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں. فَإِنَّ السِّنَّةَ شَجَرَةٌ، the year is like a tree. ٹھیک ہے. امام ابن القیم کی یہ کوٹیشن ہے کتاب الفوائد میں، اور وہ ایک میٹافور دیتے ہیں السنہ کا کہ تھنک آف اے اسپرولنگ ٹری. سو ماشاء اللہ وی آر سٹنگ سم ویئر جہاں سے بہت درخت نظر آ رہے ہیں خوبصورت بڑے. ایک بڑا گھنا درخت اپنے ذہن میں لائیے، اور وہ میٹافور دیا گیا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ وقت ضائع کرنا کہاں بندے کو لے جاتا ہے. He says, a year is like a tree, the months are its branches. مہینے جو ہیں وہ سمجھیں اس کی شاخیں ہیں. The days are its limbs. شاخوں کے مزید پھر چھوٹے چھوٹے وہ ہاتھ بازو ہوتے ہیں. The days are its limbs. The hours are its leaves. جو گھنٹے گزر رہے ہیں وہ پتوں کی طرح ہیں. And the breaths are its fruits. ایک ایک سانس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے اس درخت کے پھل ہیں. یہ جو وقت ہمیں آن ارتھ دیا گیا ہے، ہر ایک کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے دیا گیا ہے، یا کتنا دیا گیا ہے. He whose every breath was spent in the worship of Allah has reaped the fruits of the tree. جس کا ہر لمحہ رب کی یاد میں، رب کی عبادت میں گزرا، اس نے اس وقت کا فائدہ اٹھا لیا. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 چیزوں کی لوگ قدر نہیں کرتے ان کے چلے جانے سے پہلے. ون از ٹائم اینڈ ون از ہیلتھ. سو میکنگ دا موسٹ آف دا ٹائم وی ہیو ناؤ. امام ابن القیم گوز آن ٹو سے بٹ ہی ہوز ایوری بریتھ واز اسپینٹ ان ڈس اوبیڈینس ٹو اللہ ہز فروٹس آر پوائزن. جو لمحے گزر گئے اللہ کی نافرمانی میں وہ پھل زہر کا کام کریں گے. تو فائدہ پہنچانے کے بجائے، نرشمنٹ دینے کے بجائے وہ الٹا کام کریں گے. دا کانسیپٹ آف ٹائم از ویری انٹرسٹنگ ان آر دین. کئی الفاظ آتے ہیں، وقت کا لفظ آتا ہے، دور کا لفظ آتا ہے. آپ نے سنا ہوگا فتنوں کا دور ہے. سو دور از بیسکلی کوئی چیز جو گھوم رہی ہے، انٹرن وہ واپس آ رہی ہے. پر جو ایک حدیث بہت اہم ہے، اور ہم اس موقع پہ اگر دیکھیں وین وی آر ریفلیکٹنگ آن دی امپورٹنس آف ٹائم، از دا ورڈ دہر. سورۃ الدہر بھی ہے قرآن پاک میں. تو حدیث میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. He reported the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said,
Allah the Almighty said, so this is a hadith qudsi جس میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہمیں پتہ چل رہے ہیں but through a hadith. The son of Adam abuses me. بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے. He curses time. وہ دہر کو گالی دیتا ہے, وہ وقت کو گالی دیتا ہے. اللہ says and I am time. For in my hand are the night and day. یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ الدہر کا لفظ جو آیا ہے, this is when Allah says I am time. It does not mean that اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس میں سے یہ ایک ہے, یہ خصوصیات میں سے ایک یہ ہے, مگر ٹائم پہ کنٹرول رب کا ہی ہے. ریفلیکٹ ہم ضرور کریں and we don't have to do it at the beginning of the year. I mean, we also need to rethink when we wish each other a happy new year. پہلا ریزن وہ ہے کہ یہ ہماری سیلیبریشنز میں سے نہیں ہے مسلمس کی. دوسرا ایک وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا سمپلسٹک ایٹیٹیوڈ ہے. ہیپی, دیٹس آل یو وانٹ, بی ہیپی, ہیپی نیو ایئر. اللہ نے دنیا بنائی نہیں ہے ایسے کہ آپ کنسسٹنٹلی ہیپی ہو سکیں. اٹس ناٹ گونا بی لائک دیٹ. May we ask for more holistic du'as from اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہم زیادہ سوچ سمجھ کے پوچھیں اور ایک دوسرے کو دعا دیں برکہ کی, تو بھی سوچ سمجھ کے, کیونکہ صرف ہیپینس پہلی بات ہے چاہیے نہیں ہے. اچھا, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں مثلاً یہ پورا فلسطین کا جو ہوا ہے, this has been very very difficult for a lot of us. It has changed the world view for a lot of us, and alhamdulillah for that. تو اگر ہم کہیں مثلاً کہ یہ سال میرا بڑا ٹف تھا, تو کیا وہ الاؤڈ ہے کہنا؟ آف کورس الاؤڈ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اسے برا ایز سچ نہیں کہہ رہے. اگر آپ کو سورۃ یوسف میں یاد ہو تو 7 شداد کا ذکر آتا ہے, the 7 tough years. So when Yusuf علیہ السلام is telling the king, بادشاہ کو بتا رہے ہیں کہ اب 7 سال بڑے مشکل آنے والے ہیں. تو tough years, of course there are tough times and tough years and tough months and tough days. آپ نے دیکھا ہوگا ایج کے ساتھ when people are, or if somebody is very ill or somebody has dementia or Alzheimer's, اور آپ ان سے پوچھتے ہیں آج کا دن آج کیا حال ہے ان کا, تو یوزلی جواب ہوتا ہے دیر آر گڈ ڈیز اینڈ بیڈ ڈیز. کوئی ٹرمینلی ایل بھی ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کبھی کوئی دن اچھا ہے کبھی برا ہے. وہ وصف ہے, وہ اس دن یا ٹائم پیریڈ یا سال کی کوالٹی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وقت ہولسٹکلی برا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع فرمایا کہ ٹائم کو ایز اے ہول برا نہ کہا جائے, کیونکہ عہد جاہلیہ, دا ایج آف اگنورنس وچ واز پری اسلام, اس میں یہ عرب کلچر میں تھا کہ وہ وقت کو برا کہتے تھے, جسے صبح کہا گیا کہ گالی دینا. اینڈ فار ایگزامپل جب کووڈ اسٹارٹ ہوا تھا تو بہت لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. سو وی ہیو ٹو بی, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ادب ہے نا, اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے بولیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں. ان اے نٹ شیل کیا ہمیں ذہن میں رکھنا ہے ود دس آیا آف سورۃ الکہف, اینڈ جنرلی ریفلیکشن کیا ہے؟ جو وقت ہے ہر ایک کا الگ ہے, نو بڈی نوز کتنا ٹائم ہے کتنا نہیں ہے. ویلیو اٹ اینڈ ویلیو یور سیلف. سبحان اللہ, اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے, unbelievable blessing, you know, we have to be so grateful for that. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنا بھی ہم سب ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں, دین کا علم دیا, تو یہ ٹائم مجھے گزارنا کس طرح سے, ساری چیز یہ ہے. بیکاز and this should not be something that is morbid or sad. It is what it is. جس کا جب بلاوا آ گیا اس کا آ گیا, اور جو ٹائم ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں. So if anything, when the year changes, just a moment for reflection, maybe not for celebration but for reflection, کہ اچھا اب میں کیا کروں گی.
اور وہ ایک اچھا طریقہ ہے کسی بھی چیز کے لیے. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر مہینہ شروع ہونے کی دعا سکھائی ہے نا. when you see the moon, اللہم اہلہ علینا بالامنی والایمانی والسلامتی والاسلامی. تو بہت خوبصورت دعائیں سکھائی گئی ہیں. تو آپ کو اگر لگتا ہے کوئی بھی نیا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو رہا ہے, آپ کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں, وہ پرائیویٹلی کریں. بٹ people should not be pressured into having to wish, and if they don't wish, because sometimes I think that it's a requirement that on social media you have to put something about the new year, or you have to, and you don't actually. May Allah bless this year, Islamic or Gregorian, or the coming years. May Allah bless the hours and days and months and years for us and our families. May Allah subhanahu wa ta'ala shower the blessing of Iman on all of us. May Allah keep us connected with the Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with us. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to recognize our faults. May Allah make it easy for us to follow the path of the Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us connected to people who also love the Quran. اور اس کنیکشن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن سے جوڑے رکھے. کیونکہ وہ جو 7 طرح کے لوگوں کا بتایا گیا ہے نا, قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. they will get that special shade. one of the categories is the people جو ایک دوسرے سے ملتے تھے اللہ کی محبت کی خاطر. سو بالکل یہ چھوڑ کے ایک ڈفرینٹ کنیکشن, یہ ایک نیا طریقے کا رشتہ ہوتا ہے. اینڈ ان اے ورلڈ دیٹس انکریزنگلی سپرفیشل, دس از اے بیوٹیفل ریلیشن شپ. سو may اللہ سبحانہ و تعالیٰ enable us to have more friends جو ہمیں باندھے رکھیں. وہ بار بار استاذہ ہماری ڈاکٹر فرح جو کہتی تھیں کہ کیکڑوں کو اگر باسکٹ میں ڈالو وہ نکلنے لگتے ہیں تو دوسرے کیکڑے کھینچ کے نکال لیتے ہیں, واپس لے آتے ہیں. سو دین کے دوستوں کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کھینچ کے واپس لے آتے ہیں, بیکاز دا ورلڈ از سویٹ اینڈ گرین اینڈ اٹ پولز اس ٹورڈز اٹ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے اس راستے پہ جو رب نے دکھایا ہے, اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دے, سب کے بچوں کو اور اسپاؤزز کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور متقین کا امام بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پہ رحمت فرمائے, چاہے وہ زندہ ہیں یا وہ دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ اس طرح کی رحمت اور کرم فرمائے جس طرح انہوں نے شفقت سے ہمیں پالا جب ہم چھوٹے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس قرآن سے جوڑے رکھے. دیٹ از, بلیو می, دا بیسٹ گفٹ یو کین گیو یور سیلف. ڈو ناٹ لیٹ گو آف دیٹ. Because people and relationships and everything is, there's no constant but Allah, and everything else changes. And so this is the best gift you can give yourself. Jazakumullahu khairan kaseera wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.